بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. صدق الله مولانا العظيم. قابل احترام بھائیوں، بزرگوں، پردہ نشین ماں اور بہنوں، آپ کی اس مسجد میں بارہا دین کی باتیں بیان کرنے کا موقع ملا ہے، لیکن ہمارے استاذ محترم حضرت مولانا مختار احمد اظہری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال کے بعد یہ پہلا موقع ہے کہ یہاں آپ سے کچھ عرض کر رہا ہوں۔ وہ اسی مسجد کے مصلی تھے، اسی محلے کے باشندے تھے، اس لیے سب سے پہلے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی حضرت مولانا کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات بلند فرمائے، اللہ تعالی ان کے حسنات کو قبول فرمائے اور ان کو جنت میں اعلیٰ درجات عطا فرمائے۔ حدیث شریف میں یہ بات آئی ہے کہ یہودی 71 فرقوں میں تقسیم ہو گئے، ان میں سے 70 فرقے جہنم میں جائیں گے، ایک فرقہ جنت میں جائے گا۔ یہ ان یہودیوں کی بات ہے جو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے گزر گئے، جن کا حضرت موسیٰ پر یقین تھا۔ ظاہر ہے کہ اس وقت حضرت موسیٰ ہی کی نبوت تھی جس کو ماننا تھا، لیکن ان میں آپس میں پھوٹ پڑ گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تو مانتے تھے، سب کے سب یہودی کہلاتے تھے، لیکن آپس میں اختلاف ہو گیا اور اتنے حصوں میں بٹے کہ 71 فرقے بن گئے۔ کتنے فرقے بنے؟ 71 فرقے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 70 جہنم میں جائیں گے، ایک جنت میں جائے گا۔ پھر آپ نے فرمایا عیسائی 72 فرقوں میں تقسیم ہو گئے، ان میں سے 71 فرقے جہنم میں جائیں گے، ایک فرقہ جنت میں جائے گا۔ بات سمجھ میں آئی؟ یہ ان سے ایک قدم آگے ہیں، وہ 71 فرقے تھے، یہ کتنے ہوئے؟ 72، اور 71 ان میں سے جہنم میں جائیں گے، ایک فرقہ جنت میں جائے گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے کے بارے میں خبر دی، یہ تو ماضی کے بارے میں آپ نے خبر دی، آپ نے مستقبل کے بارے میں خبر دی کہ یہودی 71 فرقوں میں بٹے، عیسائی 72 فرقوں میں بٹے۔ آپ نے فرمایا میری امت 73 فرقوں میں بٹے گی، میری امت 73 فرقوں میں بٹے گی، جن میں سے 72 فرقے جہنم میں جائیں گے، صرف ایک فرقہ جنت میں جائے گا۔ 72 فرقے جہنم میں جائیں گے، ایک فرقہ، ایک طبقہ جنت میں جائے گا۔ صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ
جو نجات پانے والا فرقہ ہے، ہم لوگ اس کو کہتے ہیں فرقہ ناجیہ، یعنی نجات پانے والا جو فرقہ ہے وہ کون لوگ ہوں گے، یعنی جو لوگ جنت میں جائیں گے وہ کون ہوں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملہ ارشاد فرمایا، ما انا علیہ و اصحابی، جس راستے پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں، جو طبقہ اس راستے پر ہوگا صرف وہ جنت میں جائے گا، باقی سب جہنم میں جائیں گے۔ آپ نے ایک معیار دیا کہ ما انا علیہ و اصحابی، کہ وہ طبقہ جو میرے راستے پر ہو اور میرے صحابہ کے راستے پر ہو، وہی نجات پانے والا طبقہ ہے، نجات پانے والا فرقہ ہے۔ باقی سارے لوگ، سارے اختلاف کرنے والے، غلط راہوں پر جانے والے جہنم میں داخل کر دیے جائیں گے۔ آپ اس پر غور کیجئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک طبقے کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ اسے نجات ملے گی، اور اس کی نشاندہی فرما رہے ہیں کہ ما انا علیہ و اصحابی، وہ طبقہ جو میرے راستے پر ہو، میرے صحابہ کے راستے پر ہو۔ کسوٹی یہ ہے کہ جس راستے پر حضور ہیں، جس راستے پر صحابہ ہیں، اس راستے سے جو کٹے گا وہ جہنم میں جائے گا۔ اس راہ سے جو بھی اپنے آپ کو الگ کرے گا، چاہے وہ کتنے ہی علم والا ہو، عبادت والا ہو، زہد و تقوی والا ہو، جو اس راستے سے کٹ جائے گا جہنم میں جائے گا۔ اب سنیے، بخاری کی ایک حدیث سناتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بخاری میں بھی ہے، مسلم میں بھی ہے، فرمایا کل امتی یدخلون الجنت الا من ابا، میری ساری امت جنت میں جائے گی مگر وہ شخص جو جنت میں جانے سے انکار کرے۔ میری ساری امت جنت میں جائے گی مگر وہ جو جنت میں جانے سے انکار کرے۔ صحابہ کرام کو حیرت ہوئی کہ جنت میں جانے سے کون انکار کرے گا؟ تو آپ سے پوچھا، من یأبا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول جنت میں جانے سے کون انکار کرے گا؟ یعنی ہر ایک جانا چاہے گا۔ آپ نے فرمایا، من اطاعنی دخل الجنہ، جو میرا حکم مانے گا یعنی میرے راستے پر چلے گا وہ جنت میں جائے گا، اور جو میرا حکم نہیں مانے گا، نافرمانی کرے گا، وہی جنت میں جانے سے انکار کرنے والا ہے۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں کامیابی ہے۔ آپ نے جو عقیدہ ہمیں سکھایا اس میں نجات ہے، آپ نے عمل کی جو راہ بتائی اس میں نجات ہے، آپ نے جو کرنے کا کام دیا اس کے کرنے میں نجات ہے، آپ نے جن چیزوں سے روک دیا ان سے رک جانے میں نجات ہے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ قرآن میں پڑھیں، ما آتاکم الرسول فخذوا، جو رسول دیں اس کو لے لو۔ ارشاد ہو رہا ہے جو رسول دیں اس کو لے لو، جس چیز سے روک دیں رک جاؤ۔ جو رسول دیں لے لو، جس چیز سے روک دیں رک جاؤ۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ بہت اونچے درجے کے صحابی ہیں۔ ان سے کسی نے سوال کیا کہ یہ جو بات آئی ہے کہ گودنے والی عورت پر اور گدوانے والی عورت پر اللہ کی لعنت ہے، یہ بات جو بیان کی جاتی ہے، یعنی تصویر گودنے والی عورت، تصویر گدوانے والی عورت، ان پر اللہ کی لعنت ہے۔ تو پوچھا کہ یہ جو بات ہے یہ کہاں ہے؟
حضرت عبداللہ ابن مسعود نے کہا قرآن میں ہے۔ اس نے کہا میں نے قرآن پڑھا ہے، قرآن میں کہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اچھا وہ عربی جاننے والے تھے، سمجھتے تھے، عربی ان کی زبان تھی، اس لیے ان کو معلوم تھا کہ کہیں ایسی کوئی بات آئی نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا قرآن میں تو کہیں ایسا نہیں ہے۔ انہوں نے کہا نہیں قرآن میں ہے۔ تو وہ واپس گئے، انہوں نے دوبارہ پورا قرآن مجید پڑھا، دوبارہ، کہ ہو سکتا ہے کہیں میری نظر چوک گئی ہو، تو دوبارہ پورا قرآن مجید پڑھا، پھر آئے اور آ کر حضرت عبداللہ ابن مسعود سے کہا کہ نہیں، کہیں تو مجھ کو ملا نہیں، آپ جو کہہ رہے ہیں کہ یہ بات قرآن میں ہے کہیں نہیں ہے۔ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود نے کہا کیا تم نے قرآن میں یہ آیت نہیں پڑھی کہ ما آتاکم الرسول فخذوہ، پیغمبر جو تم کو دیں اس کو لے لو، جس چیز سے روک دیں اس سے رک جاؤ، کیا تم نے یہ نہیں پڑھا؟ اس نے کہا ہاں یہ تو آیت ہے۔ کہا بس یہی ہے، حضور نے جب اپنی زبان سے کہہ دیا کہ گودنے والی اور گدوانے والی عورت پر اللہ کی لعنت ہے، تو حضور نے کہہ دیا بس آپ کا ارشاد ہمارے لیے حرف آخر ہے، اور چونکہ قرآن نے کہہ دیا کہ جو حضور دے دیں اس کو لے لو اور جس چیز سے روک دیں اس سے رک جاؤ، تو آپ کی زبان مبارک سے جو نکلا ہے وہ قرآن مجید سے ثابت ہے۔ آپ نے اگر کوئی بات فرمائی ہے تو وہ قرآن پاک کی اس آیت کے ضمن میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے کہ اللہ نے کہہ دیا جو پیغمبر دیں لے لو۔ حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن عاص رضی اللہ عنہ ایک صحابی ہیں، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو لکھتے تھے، لکھا کرتے تھے، اور جو بات بھی حضور فرماتے وہ لکھ لیتے۔ تو کسی نے ان سے کہا کہ عجیب بات ہے، آپ ہر بات لکھ لیتے ہیں، کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم غصے میں ہوتے ہیں، کبھی خوشی کی بھی حالت ہوتی ہے، ہر وقت جو کہتے ہیں وہ تم لکھ لیتے ہو، ایسا مت کرو۔ تو انہوں نے لکھنا روک دیا۔ کچھ دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، پوچھا عبداللہ تم آج کل لکھتے نہیں ہو؟ تو انہوں نے نقل کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بعض لوگوں نے مجھ سے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم غصے کی حالت میں بھی ہوتے ہیں، کبھی خوشی دل لگی کی کوئی بات کہتے ہیں، ہر بات مت لکھا کرو۔ تو آپ نے فرمایا لکھا کرو، اگلا جملہ سنیے، لکھا کرو، قسم بخدا ان دونوں ہونٹوں کے درمیان سے حق اور سچ کے علاوہ کچھ نہیں نکلتا ہے۔ یعنی چاہے غصے کی حالت ہو چاہے خوشی کی حالت ہو، ان دونوں ہونٹوں کے درمیان سے وہی بات نکلے گی جو حق ہے، جو سچ ہے۔ اور ہمارا اس پر یقین ہے کہ ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا وہ پتھر کی لکیر ہے۔ زمانہ ادھر سے ادھر ہو جائے، آسمان زمین بدل جائیں، مگر حضور کا کہا ہوا غلط نہیں ہوگا۔ آپ نے جو فرما دیا وہ حق ہے، وہ سچ ہے۔ یہ بات میں نے شروع میں اس لیے عرض کی کہ عقیدہ ہمارا وہ ہو جو ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے طے فرمایا ہے۔ اگر آج کے دور میں کوئی آ جائے اور اپنی بات اپنے دلیلوں کے ساتھ رکھنے لگے، ہمیں ایسے لوگوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ہمیں وہ بات ماننی ہے جو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی، اس طریقے کو اختیار کرنا ہے جس پر اللہ کے رسول تھے اور صحابہ تھے۔ اگر ہم اس راستے سے ہٹیں گے تو سمجھ لیجئے کہ ایسے ایمان کے ڈاکو پھر رہے ہیں جو آپ کا ایمان اچک کر لے جائیں گے۔ حالات دنیا کے بہت بدل چکے، فتنے ابھر ابھر کر سامنے آ رہے ہیں،
حدیث پاک میں یہ بات آئی ہے ستکون فتن کقطع اللیل المظلم، اندھیری رات کے ٹکڑوں کی طرح فتنے آئیں گے، اندھیری رات کے ٹکڑوں کی طرح فتنے ابھر کر آئیں گے۔ اور اس دور میں یہ ہوگا کہ ایک شخص صبح مومن ہے، شام کو کافر ہو جائے گا، شام کو مومن ہے، صبح کافر ہو جائے گا۔ یعنی ایسے خطرناک فتنے ہوں گے جو انسان کے دل پر اثر کریں گے اور اس کا ایمان لے جائیں گے۔ آپ دیکھیں کہ آج کس کس طرح کے فتنے آ رہے ہیں، اور پہلے یہ ہوتا تھا کہ اگر کسی علاقے میں کوئی گمراہ شخص ہوتا تھا تو جو لوگ اس سے ملتے تھے، اس کی بات سنتے تھے یا اس کی لکھی ہوئی کتابیں پڑھتے تھے، وہی لوگ متاثر ہوتے تھے۔ لیکن اب چونکہ زمانہ نئے آلات کا ہے، ایک شخص دنیا کے کسی کونے میں بیٹھ کر کوئی بات کہتا ہے، وہ بھلی ہو یا بری ہو، ایسے آلات ہیں کہ اس کو دنیا کے دوسرے کونے تک پہنچا دیتے ہیں۔ اب یہ جو مرزا محمد علی انجینئر ہے، یہ ہمارے ملک کا نہیں ہے، اس سے میری آپ کی کسی کی ملاقات نہیں ہے، اور ملاقات کرنی بھی نہیں چاہیے، کوئی مبارک آدمی تو ہے نہیں، ایسے منحوس لوگوں سے مل کے کوئی فائدہ ہے نہیں، تو میں آپ ان سے نہیں ملے۔ لیکن آج صورتحال یہ ہے کہ وہ پڑوس کے ملک میں بیٹھ کر تقریریں کرتا ہے، اور وہ تقریریں انٹرنیٹ کے ذریعے عام ہوتی ہیں، اور ہمارے مسلمان بھائی ہمارے ملک جانے دو ہمارے شہر میں اس کی تقریریں سن رہے ہیں، متاثر ہو رہے ہیں۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ پڑھے لکھے لوگ متاثر ہو رہے ہیں، ایسا نہیں کہ جاہل طبقہ، ایسا نہیں کہ ان پڑھ طبقہ، ایسا نہیں کہ جو لوگ کچھ نہیں جانتے ہیں، بالکل خالی الذہن ہیں، وہ لوگ متاثر ہو رہے ہیں، نہیں، ایسے لوگ متاثر ہو رہے ہیں جو پڑھے لکھے ہیں، اس کے بیانات سن رہے ہیں اور کہتے ہیں دیکھو بات تو وزنی بتا رہا ہے، کتاب سے حوالہ دے رہا ہے، ارے یہ بھی تو دیکھو کہ صحیح حوالہ دے رہا ہے کہ غلط حوالہ دے رہا ہے، یہ بھی تو دیکھو کہ جو عربی کی عبارت آپ کو حوالے کے طور پر وہ پیش کر رہا ہے، اس کا ترجمہ بھی صحیح کر رہا ہے یا ٹھوکم ٹھاک ترجمہ کر رہا ہے، اس لیے کہ بیچارے کو عربی تو آتی ہے نہیں۔ دعویٰ کرنا کہ میں علمی ہوں، کتابی ہوں، میں علامہ ہوں، ایسے علامہ تو اپنے یہاں بھی ایک آدھ درجن مل جائیں گے کہ پڑھے لکھے کچھ نہیں اور اس کے بعد علامہ، ڈبل منزلہ علامہ ہیں، تو پڑھا لکھا کچھ نہیں انہوں نے، لیکن کہیں گے کہ ہم بہت پڑھے لکھے ہیں، اور ان سے کہیے کہ ذرا عربی کی عبارت پڑھ دو تو بوریا بستر سب سمیٹ کے گھر چلے جائیں گے۔ عربی کی عبارت پڑھ نہیں سکتے اس لیے کہ پڑھا نہیں ہے۔ اسی شخص کو دیکھ لیجئے، عربی جان نہیں رہا ہے، یہاں تک کہ قرآن مجید پڑھنا بھی سلیقے سے نہیں آ رہا ہے، قرآن مجید دیکھ کر جو پڑھتا ہے اس میں بھی غلطی کرتا ہے، اور اس پر دعویٰ بھی سنو، صرف یہ نہیں کہ غلطی کرا رہے، کوئی آدمی ہو جس کو نہیں آ رہا ہے تو وہ تھوڑا شرمندہ ہوگا کہ مجھ کو پڑھنا صحیح نہیں آ رہا ہے، لوگ میری غلطی نکال رہے ہیں، کہتا ہے کہ علماء قرآن مجید صحیح نہیں پڑھتے، یہاں تک کہ حرم کے امام بھی صحیح قرآن نہیں پڑھتے، میں صحیح پڑھتا ہوں، میں نے تجوید و قرأت سیکھی ہے، پتہ نہیں کون سے جزیرے پہ سیکھا ہے، اس کو قرآن مجید دیکھ کے ڈھنگ سے پڑھنا بھی نہیں آ رہا ہے، اور اس کے بعد قرآن کی تفسیر بیان کر رہا ہے، قرآن پاک کا ترجمہ بیان کر رہا ہے، عربی آ نہیں رہی ہے، بخاری میں یہ لکھا ہے، مسلم میں یہ لکھا ہے، بھئی اردو ترجمہ آپ پڑھ کر کیسے فیصلہ کر سکتے ہیں کہ یہ عبارت کا یہی ترجمہ ہے، اور جو سننے والے ہیں وہ کیسے یقین کر رہے ہیں کہ یہ آدمی جو عالم نہیں ہے، جس کے پاس کوئی سند نہیں ہے، جس کے پاس گہرا علم نہیں ہے، جو اللہ کی، اس کے پاک رسول کی، صحابہ کی شان میں گستاخی کرتا ہے، ایسے شخص کی بات
آپ کیسے مان لے رہے ہیں؟ اپنے شہر میں بھی افسوس کی بات یہ ہے کہ ایسے لوگ پیدا ہو گئے جو اس کو مان رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہ حوالے سے بات کر رہا ہے، دلیلوں سے بات کر رہا ہے، حالانکہ ایسا ہے نہیں۔ اور جو اس کا علم ہے، جو گہرا علم رکھنے والے ہیں، وہ جان رہے ہیں کہ علم نام کی کوئی چیز اس کے پاس ہے نہیں۔ اور اس کی حقیقت بھی سمجھ لیجئے، یہ مرزا محمد علی جو ہے یہ پیشے سے انجینئر ہے، عالم نہیں ہے، حافظ نہیں ہے، انجینئر ہے، اور 4-6 جگہ سے گھوم پھر کر ادھر آیا ہے۔ پہلے دیوبندی مکتب فکر سے تھا، پھر وہاں سے الوداع کر کے رخصت ہوا، بریلوی بن گیا، پھر بریلویوں کے یہاں رہا، وہاں بھی اس کو چین نہیں آیا، پھر شیعہ ہو گیا، اس کے بعد وہاں بھی رہا نہیں، آگے بڑھا، آگے بڑھنے کے بعد اب کہتا ہے کہ میرا اپنا ایک مکتب فکر ہے، ہم علمی کتابی ہیں، ہم کسی فرقے میں نہیں ہیں، ہم علیحدہ ہیں، الگ سے ہیں، اور ایسی باتیں بیان کرتا ہے جو قرآن و حدیث کے خلاف ہیں۔ ایک ایک درجہ سیڑھی سیڑھی چڑھ کے یہاں تک آیا ہے، پہلے کچھ تھا، پھر کچھ ہوا، پھر کچھ ہوا، اب یہاں تک پہنچا ہے، اور ابھی مزید ترقی ہو رہی ہے، ایسا نہ ہو کہ ایک سیڑھی اور اوپر چڑھ جائے۔ وہ ہارون الرشید کے زمانے میں ایک شخص تھا، اس نے نبوت کا دعویٰ کیا، تو بادشاہ نے اس کو بلایا اور کہا کمبخت کہاں سے تو نبی بن گیا؟ اس نے کہا نہیں میں نبی ہوں۔ بادشاہ نے سمجھایا کہ دیکھ یہ جھوٹا دعوے نبوت مت کر ورنہ میں سزا دوں گا، مگر وہ جمع رہا۔ بادشاہ نے کہا لے جاؤ اس کو سولی پہ چڑھا دو، تو سولی پہ چڑھا دیا گیا۔ کچھ دن گزرے، ایک اور پیدا ہوا اسی کے علاقے میں، اس نے کہا میں اللہ ہوں، وہ 2 منزل اور اوپر، وہ تو نبوتی تک تھا، اس نے کہا میں تو اللہ ہوں۔ اس کی ترقی ہو گئی، پروموشن ہو گیا اس کا ذرا آگے، تو اس نے کہا کہ میں خدا ہوں۔ لوگوں نے کہا کیا غضب کر رہا ہے، چند دن پہلے ایک نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، بادشاہ نے اس کو تو چھوڑا نہیں، سولی پہ چڑھا دیا، تو اس سے بھی آگے نکل گیا۔ اس نے کہا اچھا کون تھا؟ اس نے کہا، لوگوں نے کہا فلاں تھا، اس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا اور سولی پہ چڑھا دیا گیا۔ تو کیا کہتا ہے وہ سنو، دلچسپ بات، کہنے لگا کہ اچھا ہوا کہ بادشاہ نے اس کو سولی پہ چڑھا دیا، اس لیے کہ وہ جھوٹا نبی تھا، میں نے تھوڑی نبی بنا کے بھیجا تھا۔ یہ دیکھو، میں نے نبی بنا کر نہیں بھیجا تھا۔ تو ترقی کرتے کرتے آدمی سیڑھی طے کرتے کرتے آگے پہنچتا جاتا ہے۔ اب یہ کہتا ہے میں کسی فرقے سے نہیں ہوں، میں علمی ہوں، کتابی ہوں، ہر چیز میں کتاب سے بیان کرتا ہوں، حالانکہ جو باتیں وہ بیان کر رہا ہے اس میں علم کی جھلک بہت کم ہے۔ یہاں وہاں کی باتیں کچھ ادھر سے لینا، کچھ ادھر سے لینا، اپنے ذہن سے چیزوں کو بنا کر پیش کرنا، یہ اس کا طریقہ ہے، اس کی عادت ہے۔ اب سنیے، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو بات بتائی ہے وہ یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہماری زبان سے کوئی ایسا لفظ نہ نکلے جو حضور کی شان میں ذرہ برابر گستاخی کا ہو۔ یہ بات تو سب جانتے ہیں کہ اگر حضور کی شان میں کوئی گستاخی کرے گا اس کا ایمان قائم نہیں رہے گا۔ حضور کی شان میں گستاخی تو بہت دور کی بات ہے۔ یہ سمجھ لیجئے کہ اگر کوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت سنت کی توہین کرے گا اور اس کی مخالفت میں کوئی بات کرے گا، اس کا بھی ایمان چھن جائے گا۔ آپ دیکھیں علماء نے یہ بات لکھی ہے، فقہ کی کتابوں میں ہے کہ اگر کوئی عورت شوہر سے یہ کہے کہ تم داڑھی رکھتے ہو، مجھے داڑھی پسند نہیں ہے، بعض ایسی گستاخ عورتیں ہوتی ہیں، یہاں عورتیں بھی سن رہی ہیں اس لیے یہ بات بیان کر رہا ہوں، کہتی ہیں آج کل مادیت کا غلبہ ہے، کہتی ہیں داڑھی ہم کو پسند نہیں ہے۔ اگر یہ بات
وہ اہانت کے جذبے سے ان کی زبان سے نکل رہی ہے تو اس سے کفر لازم آ جائے گا، تجدید نکاح و ایمان کی ضرورت پڑے گی۔ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی خلاف ورزی، اس کے بارے میں گستاخی کی کوئی بات کہی گئی، ایمان چھن جائے گا۔ کوئی ایسی ثابت سنت جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کی گئی ہے، آپ نے جس کو کیا ہے، آپ کے عمل کو اگر کوئی حقارت سے بیان کرتا ہے یا اس کی توہین کرتا ہے، ایمان چھن جائے گا۔ آپ بتائیے کتنی نازک بات ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سے محبت رکھنا، حضور سے تعلق کا اظہار کرنا، حضور کی عظمت دل میں رکھنا، آپ کا ادب کرنا، یہ سب اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ قرآن میں آپ پڑھیے، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، ادب سکھایا گیا کہ دیکھو حضور کی آواز پر کبھی اپنی آواز بھی بلند مت کرنا، ورنہ تمہارے سب عمل برباد ہو جائیں گے۔ جب یہ آیت اتری، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی آواز ذرا طبعی طریقے پر بلند تھی، اونچی آواز تھی۔ یہ آیت جب اتری، وہ اس قدر دھیمے بولنے لگے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھنا پڑتا تھا کہ تم نے کیا کہا، پھر سے بتاؤ تم نے کیا کہا، اس اندیشے کی وجہ سے کہ کہیں خدا نخواستہ میرا عمل ضائع نہ ہو جائے۔ یہی حضرت عمر رضی اللہ عنہ مسجد میں تشریف رکھتے تھے، مسجد نبوی میں۔ آپ نے دیکھا کہ دو لوگ ہیں، آپس میں بات چیت کر رہے ہیں اور آواز بلند ہے۔ حضور اس وقت موجود نہیں ہیں، آپ قبر شریف میں ہیں، آرام فرما رہے ہیں، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جب دیکھا کہ مسجد نبوی میں بلند آواز سے بات چیت کر رہے ہیں تو ایک کنکر اٹھایا اور کنکر پھینکا، آواز نہیں دی، یوں نہیں بلایا کہ ادھر آؤ، آپ نے کنکر پھینک کر ان کو متوجہ کیا۔ اس زمانے میں ریت بچھی ہوتی تھی مسجد میں، تو کنکر پھینکا، وہ متوجہ ہوئے تو بلایا، بلا کر کہا کیا تم مدینے سے ہو؟ انہوں نے کہا نہیں، ہم کہیں اور سے آئے ہیں، علاقہ بتایا، ہم مدینے کے نہیں ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر تم دونوں مدینے کے ہوتے تو درے سے مار مار کر پیٹھ سرخ کر دیتا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں بلند آواز سے بات کر رہے ہو؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کی بات نہیں ہے، آپ دنیا سے جا چکے ہیں، آپ قبر شریف میں ہیں، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ان دونوں سے یہ کہا کہ اگر تم مدینے کے ہوتے خیریت نہیں تھی، مار مار کر تمہاری پیٹھ سرخ کر دیتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہم سب کے لیے اللہ کے بعد سب سے زیادہ قابل تعظیم ذات ہے۔ حضور سے محبت ایمان کا حصہ ہے۔ آپ نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کو اس کے ماں باپ، اس کی اولاد، دنیا کے تمام انسانوں، یہاں تک کہ اس کی جان سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ اس وقت تک تم میں سے کسی کا ایمان معتبر نہیں ہے۔ آپ سے سب سے زیادہ محبت ہو، یہ ہمیں سکھایا گیا۔ سب سے زیادہ تعلق حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو، اللہ اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب سنیے، جس ذات گرامی سے محبت رکھنا اور جس ذات گرامی کے سلسلے میں ہر گستاخی سے اپنے آپ کو بچانا ضروری ہے، اس ذات گرامی کے بارے میں یہ محمد علی انجینئر کہتا ہے، کیسے گستاخی سے کہہ رہا ہے کہ 10 یہودی بھی ان پر ایمان نہیں لائے، یہ اس کا جملہ ہے، 10 یہودی بھی ان پر ایمان نہیں لائے۔ اور پھر ایک سخت جملہ کہتا ہے جو یہودیوں کی طرف سے نقل کرتا ہے، حالانکہ یہودیوں نے ایسا کچھ کہا نہیں، لیکن نقل کرتا ہے۔ جس کے دل میں عزت حرمت نہیں ہوگی وہی ایسی گستاخی کی بات زبان سے کہے گا۔
کہتا ہے کہ یہودی کہتے تھے کہ یہ محمد تو کل کا چھوکرا ہے، ہم اس پر کیا ایمان لائیں۔ یہودیوں کی طرف، حالانکہ یہودیوں نے ایسی بات کہی نہیں، خود کہہ رہا ہے، ان کی طرف نسبت کرتا ہے۔ مان لیجیے اگر یہودیوں نے کوئی ایسی بات کہی بھی ہو تو بحیثیت مومن ہمیں اپنی زبان سے ایسی بات نہیں کہنی چاہیے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کی عظمت چونکہ دل میں نہیں ہے، اس لیے ایسی بات اپنی زبان سے کہہ رہا ہے۔ اور یہی نہیں، اس کی گستاخی تو یہاں تک بڑھی ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں کہہ رہا ہے۔ یہ جو ہم کہتے ہیں اللہ، لفظ اللہ، اس کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ اللہ مہمل لفظ ہے، اس کا کوئی معنی مطلب ہی نہیں ہے۔ اللہ کے نام کے بارے میں کہتا ہے کہ یہ مہمل لفظ ہے۔ مہمل کہتے ہیں بیکار، بے معنی۔ اللہ کا لفظ مہمل ہے، اس کا کوئی معنی مطلب نہیں۔ آپ سوچئے کتنی گستاخی کی بات ہے کہ اللہ کے مبارک نام کے بارے میں یہ کہا جائے کہ اس کا کوئی معنی نہیں، اس کا کوئی مفہوم نہیں۔ اللہ کے نام سے زیادہ پیارا نام اور کس کا ہوگا؟ اور اس لفظ اللہ میں کتنی کشش ہے، کتنی جاذبیت ہے، کس قدر اس میں مٹھاس ہے، کس قدر پیارا اور خوبصورت یہ نام ہے۔ اللہ کے صفاتی نام بہت سے ہیں، لیکن اللہ کا ذاتی نام یہ ہے اللہ۔ اور ہمارے حضرت شاہ فضل رحمہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے کہ یہ لفظ، یہ نام اللہ وَلَهَ يَلَهُ سے ماخوذ ہے۔ اس کا معنی ہے دل کو موہ لینے والا، مطلب ہے دل کو موہ لینے والا، یعنی اللہ کی ذات وہ ہے جو دلوں کو موہ لیتی ہے۔ ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ایسی ہے جو جس کی رحمت، جس کی صفات کا دل پر انسان کے اثر ہوتا ہے۔ اللہ کی ذات دل کو موہ لینے والی ہے۔ آپ دیکھیں انسان کتنی ہی پریشانی میں ہو، مصیبت میں ہو، رنج اور غم میں ہو، اللہ کا نام وہ لیتا ہے، اس کے دل کو سکون حاصل ہوتا ہے۔ قرآن پاک میں آپ پڑھیں الذین آمنوا وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ، اللہ کے ذکر سے انسان کے دل کو چین و سکون ملتا ہے، راحت ملتی ہے، اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ تو اس کی گستاخی صرف حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تک نہیں ہے، اللہ کے نام تک پہنچی ہوئی ہے۔ آپ سوچئے کہ یہ کتنی بڑی گستاخی کی بات ہے کہ یہ کہا جائے کہ اللہ لفظ کا کوئی معنی نہیں، یہ مہمل لفظ ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہودیوں کی طرف منسوب کر کے وہ بات کہی جو میں نے نقل کی۔ ایک اور بات کہتا ہوں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اس نے کہا، حضرت امیر معاویہ اور حضرت علی دونوں صحابی ہیں، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بڑے فضائل ہیں۔ ظاہر ہے کہ ان کا جو مقام ہے وہ حضرت امیر معاویہ کا نہیں ہو سکتا، لیکن وہ بھی صحابی ہیں اور وہ امیر رہے مسلمانوں کے نظام حکومت کو انہوں نے تھام کر رکھا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ بعض حالات کی وجہ سے وہ ارد گرد پہرا رکھتے تھے، اور نماز بھی ذرا ایک کمرے میں نماز کی ادائیگی فرما لیتے تھے، مسجد سے لگا ہوا حجرہ تھا۔ دونوں کے واقعات، اب سنیے اس کو، دونوں کے واقعات کا تقابل کر کے کہتا ہے کہ حضرت امیر معاویہ کا طریقہ ٹھیک تھا کہ وہ پہرے داروں کو رکھتے تھے اور حفاظتی حصار میں نماز ادا کرتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ درویشوں کی طرح چلے گئے مسجد میں اور لوگوں نے ان کو شہید کر دیا۔ اگر میں ہوتا، یہ سنیے، اگر میں ہوتا تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کو مشورہ دیتا کہ وہ بھی حضرت امیر معاویہ کی طرح باڈی گارڈ رکھیں۔ یہ سنیے، اب یہیں تک نہیں، اس سے انٹرویو کرنے والے نے پوچھا کہ آپ نے ایسی بات کہی، حضرت علی کو آپ مشورہ دیں گے؟ آپ کا یہ مقام ہے کہ حضرت علی کو مشورہ دیں گے؟ تو کیا کہتا ہے کہ حضرت علی کیا، اگر نبی ہوتے تو میں ان کو بھی مشورہ دیتا۔ یہ سنا، پیغمبر ہوتے تو میں
ان کو بھی مشورہ دیتا. اسی کو اردو میں کہتے ہیں کہ یہ منہ اور مسور کی دال، کہ یہ کہہ رہا ہے کہ اگر حضور ہوتے تو میں ان کو بھی مشورہ دیتا. آدمی کو اپنی اوقات دیکھنی چاہیے، آدمی کو اپنے اوپر نظر کرنی چاہیے کہ میں کون ہوں، میں کیا ہوں. اس میں کوئی شک نہیں کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے مشورہ لیتے تھے، لیکن مشورہ دینے والے ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما تھے. حضرت عثمان و علی جیسی ہستیاں تھیں، سلمان و ابو ذر جیسے لوگ تھے. ہما شما کی کیا اوقات ہے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی مشورہ دیں؟ تو کہتا ہے کہ حضرت علی ہوتے میں ان کو مشورہ دیتا، اور حضرت علی کیا پیغمبر ہوتے ان کو بھی مشورہ دیتا. یہ علامت اس بات کی ہے کہ دل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام نہیں، دل میں حضور کی عظمت نہیں ہے. اور جس دل میں حضور کا احترام نہ ہو، ایسا شخص ایمان کے کمال سے محروم ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے بغیر انسان کیا پا سکتا ہے؟ تو یہ بات کہنا کہ اگر حضور ہوتے میں ان کو بھی مشورہ دیتا. بعض لوگ اپنے بارے میں خوش فہمی میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اور خوش فہمی میں کوئی ٹیکس نہیں لگتا ہے، آدمی اپنے بارے میں خوش فہمی میں مبتلا ہو جاتا ہے. شیخ چلی بننے میں کتنی دیر لگتی ہے؟ آدمی کو خیالی پلاؤ پکانا ہے تو اس میں کتنی دیر لگتی ہے؟ شیخ چلی کے بارے میں کہتا تھا میں بھی ولی ہوں اور میری بیوی بھی ولیہ ہے، یعنی 2 منزلہ عمارت وہاں بھی تھی. میں بھی بزرگ ہوں، میری بیوی بھی بزرگ ہے، ولی ہے. لوگوں نے کہا ایسے کیسے؟ کہنے لگا دیکھو کبھی میں کہتا ہوں بارش ہوگی، وہ کہتی ہے نہیں ہوگی. بارش ہو جاتی ہے تو میں ولی ثابت ہوا، نہیں ہوتی ہے تو وہ ولی بن گئی، اس کی بات پوری ہو گئی. اگر آدمی کو ثابتی کرنا ہے، خوش فہمی ہی میں رہنا ہے، تو ایسے بھی آدمی خوش فہمی میں رہ سکتا ہے. تو یہ کہنا کہ میں حضرت علی کو مشورہ دیتا، میں حضور کو مشورہ دیتا، یہ خوش فہمی ہی کی تو بات ہے نا. اور اس بات کی نشانی ہے کہ دل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام نہیں ہے، حضور کی عظمت نہیں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کتنی بلند تھی. آپ پڑھیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی، اور 4 رکعت والی نماز آپ نے 2 رکعت پڑھا دی. 4 رکعت والی نماز آپ نے 2 رکعت پڑھا دی. اللہ تعالیٰ کو ظاہر کرنا تھا، امت کی رہنمائی مقصود تھی کہ اگر کبھی نماز میں غلطی ہو جائے تو اس کو کیسے درست کیا جائے گا. تو آپ سے سہو ہوا، آپ نے 2 رکعت پر نماز کا سلام پھیر دیا. اب جب آپ نے سلام پھیر دیا تو ظاہر ہے کہ پیچھے صحابہ تھے، اور بڑے بڑے صحابہ بھی موجود تھے. روایت کے الفاظ ہیں کہ پیچھے نماز پڑھنے والوں میں ابو بکر و عمر بھی تھے. حضرت ابو بکر و عمر کس مقام کے ہیں؟ لیکن روایت میں ہے فَحَابَاهُ أَن يُكَلِّمَا، دونوں کی ہمت نہ ہوئی کہ حضور سے یہ کہتے کہ نماز میں سہو ہو گیا ہے یا 2 رکعت نماز ہوئی ہے. حضرت ابو بکر و عمر ہمت نہیں کر سکے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت شان کیسی تھی، ہمت نہیں ہوئی کہ حضور سے کہیں کہ نماز 2 رکعت ہو گئی. ایک اور شخص تھے، انہوں نے کھڑے ہو کر کہا، اور ان کا بھی ادب دیکھیے، صحابہ کا حضور سے تعلق اور احترام دیکھیے. یہ نہیں کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 4 رکعت والی نماز آپ نے 2 ہی پڑھا دی ہے، 2 اور پڑھا دیجیے. نہیں، یہ کہا اے اللہ کے رسول، کیا نماز کی رکعتیں کم کر دی گئی ہیں یا آپ سے بھول ہو گئی ہے؟ یہ کہا نماز کی رکعتیں کم کر دی گئی ہیں یا آپ سے بھول ہو گئی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر و عمر کو دیکھا، کیا واقعی نماز کم ہوئی؟ انہوں نے اشارہ کیا کہ ہاں نماز کم ہوئی. تو آپ نے 2 رکعت اور پڑھائی، نماز مکمل کی آپ نے. آپ کو جو سنانا تھا وہ صرف اتنا کہ نماز میں 2 رکعت کم ہو گئی، اور ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما جیسے اونچے درجے کے صحابہ موجود تھے،
لیکن کسی کی ہمت نہیں ہوئی کہ حضور سے کہتا کہ نماز کم ہوئی ہے. یہ آپ کی عظمت شان تھی. ایک ایسے صحابی کھڑے ہوئے جو عام طریقے پر مشہور نہیں تھے، انہوں نے ہمت کر کے کہا، اور اس ادب کے ساتھ کہ اللہ کے رسول نماز کم ہوئی ہے یا سہو ہو گیا ہے. آپ غور کیجئے کہ ابو بکر عمر رضی اللہ عنہما جیسے لوگ حضور کے سامنے بات کرنے سے ہچکچا جا رہے ہیں. ادب غالب آ رہا ہے، عظمت شان غالب آ رہی ہے، لیکن یہ ایک شخص کہتا ہے آج 21ویں صدی کا آدمی کہ میں ہوتا تو میں مشورہ دیتا. تم کون ہو؟ چپدی کا شوربہ. تم کون ہوتے ہو بولنے والے کہ میں ہوتا تو میں مشورہ دیتا. ایک اور بات یاد آ گئی تو سنا دیتا ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب حدیبیہ کے مقام پر گئے، آپ جا رہے تھے عمرہ کے لیے، حدیبیہ کے مقام پر آپ کو مشرکوں نے روک لیا، عمرہ کرنے نہیں دیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر مشرکوں سے صلح کی، اور صلح کے شرائط لکھے گئے. کن کن چیزوں پر صلح کی جائے گی لکھا گیا، باضابطہ دونوں طرف سے بات طے ہوئی، اور کچھ دب کر بظاہر ان کی باتیں مان لی گئیں. بعض صحابہ کرام کو یہ بات ناگوار ہوئی، ان پر بوجھ ہوا کہ ہم کیوں دبیں، ہم تو مقابلہ کر لیں گے. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ مبارک جو دیکھ رہی تھی وہ صحابہ نہیں دیکھ سکتے تھے. آپ جان رہے تھے کہ اسی سے فتح کا دروازہ کھلے گا، تو آپ نے صلح کر لی. جب صلح نامہ لکھوانے کی باری آئی تو آپ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو آگے کیا کہ تم لکھو، میں لکھواتا ہوں. آپ لکھتے نہیں تھے تو آپ نے کہا میں لکھواتا ہوں، تم لکھو. تو انہوں نے کہا کہ جی حضرت. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھوانا شروع کیا، من محمد رسول اللہ، محمد جو اللہ کے پیغمبر ہیں ان کی طرف سے یہ تحریر ہے. جیسے ہی آپ نے یہ جملہ کہا، مشرکوں نے ٹوکا، کہا کہ نہیں یہ ہم کو منظور نہیں ہے، یہ ہم کو منظور نہیں ہے. اگر ہم آپ کو پیغمبر مان ہی لیں تو جھگڑا ہی ختم ہو جائے گا. جھگڑا اسی پر ہے کہ ہم آپ کو نبی نہیں مانتے، جھگڑا اسی پر ہے. یہاں ٹھہر کر ایک بات اور سنا دیتا ہوں. کچھ لوگوں کو یہ بات، اس بات سے تکلیف ہوتی ہے کہ فلاں ہماری مخالفت کر رہا ہے، فلاں ہمارے خلاف بات کرتا ہے، فلاں ہم کو نہیں مانتا ہے. ابھی قریب میں سفر میں گیا ہوا تھا تو وہاں ہمارے کچھ عزیزوں نے کہا کہ فلاں لوگ ہماری مخالفت کرتے ہیں. تو میں نے ان سے کہا کہ آپ لوگوں کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ 100% اتفاق پیغمبر کی ذات پر بھی نہیں ہوا تو تم پر مجھ پر کہاں ہوگا. سارے لوگوں نے نبی کو بھی نہیں مانا تو مجھ کو تم کو کہاں سارے لوگ مانیں گے. کچھ نہ کچھ ایسے ہوں گے جو مخالفت کریں گے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک موقع پر اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ اے اللہ، کچھ لوگ میرے بارے میں ایسی باتیں کہتے ہیں جو مجھ میں نہیں ہے، یعنی اے اللہ تو ان کی زبانوں کو روک دے، مجھ میں نہیں ہے اور وہ بیان کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آئی، کہا گیا کہ موسیٰ یہ بات تو میں نے اپنی ذات کے لیے نہیں رکھی، تیرے لیے کہاں سے رکھوں گا. یہ بات میں نے اپنی ذات کے لیے بھی نہیں رکھی. یعنی کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں ملحد دہریے جو اللہ تعالیٰ کے خلاف بات کرتے ہیں، جو اللہ کے وجود کا انکار کرتے ہیں، یا ایسے ہیں جو اللہ کی طرف عیب کی نسبت کرتے ہیں. تو اللہ اور اس کے پاک رسول کے بارے میں بھی برائی کرنے والے لوگ ہیں. تو ہم کو آپ کو اگر کوئی برا کہے تو اس میں بہت زیادہ صدمہ لینے کی ضرورت نہیں ہے. آدمی کو اس فکر میں نہیں پڑنا چاہیے کون کیا بول رہا ہے، کون کیا سوچ رہا ہے. ہم لوگوں کی آدھی زندگی تو اسی میں چلی جاتی ہے کہ فلاں ہمارے بارے میں کیا سوچ رہا ہے، فلاں کیا بول رہا ہے. ان کو جانے دو، جو وہ سوچیں، جو وہ کہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سے بڑھ کر کائنات میں مبارک ہستی اور ذات کس کی ہوگی.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بلند رتبہ انسان ہیں، لیکن اگر آپ کو ماننے والے تھے تو آپ کا انکار کرنے والے بھی تھے۔ اکبر کا واقعہ آپ کو سنا دیتا ہوں۔ اکبر بادشاہ ہمارے ملک میں ہوا، مغل بادشاہ۔ اکبر کو لوگوں نے پٹی پڑھائی اور پٹی پڑھا کر گمراہی کے راستے پر ڈال دیا، اور جو اس کے درباری تھے طرح طرح کے، وہ ہر دن کچھ نہ کچھ نیا شوشہ لے کر آتے تھے۔ انہوں نے پہلے تو یہ سمجھایا کہ حضور کے لائے ہوئے دین کو 1000 سال ہو گئے، عمر اس کی پوری ہو گئی، اب آپ ایک دوسری چیز لے کر آئیں۔ تو اس نے ایک نیا چونچوں کا مربع ایجاد کیا، ادھر سے کچھ لے لو، ادھر سے کچھ لے لو، ادھر سے کچھ، وہ جو حکیم کی دکان پہ ہوتا ہے نا کہ ادھر سے کچھ لو، ادھر سے کچھ لو، ادھر سے، وہ نسخہ بن گیا۔ تو اسی طرح اس نے ہندوؤں سے کچھ لو، عیسائیوں سے کچھ لو، سب کا ایک معجون مرکب تیار کیا، اور اس کا نام رکھا گیا دین الہی اکبر شاہی۔ تو نیا نیا کچھ نہ کچھ اس کے درباری لے کے آتے تھے۔ ایک دن آ کے بیٹھا تو کسی نے درباریوں میں سے اکسایا کہ آج آپ یہ کہیں کہ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم، وہ دعویٰ کریں کہ میں حضور ہوں، ایسا کہیں۔ وہ بھی آ گیا لوگوں کے بہکاوے میں، کہنے لگا کہ میں پیغمبر ہوں۔ تو جو درباری تھے وہ سب تو اس کو اسی راستے پر لے جانے والے تھے۔ تو ایک نے کہا میں ابو بکر ہوں، ایک نے کہا میں عمر ہوں، وہی سب اسی ٹائپ کے لوگ تھے وہ۔ اور بادشاہوں کے ارد گرد ایسے لوگ رہتے ہیں، بادشاہوں کے ارد گرد ایسے لوگ رہتے ہیں جو بادشاہ کی نہیں کو نہیں اور ہاں کو ہاں۔ شیخ سعدی نے کہا ہے کہ ایسے خوش آمدی لوگ ہوتے ہیں کہ اگر بادشاہ دن کو کہے کہ رات ہے تو وہ کہتے ہیں کہ جی ہاں بادشاہ سلامت، دیکھیے نا چاند بھی نکلا ہوا ہے، ستارے بھی جگمگا رہے ہیں۔ ایسے لوگ ہوتے ہیں۔ یہ جو اندھ بھکت ہیں وہ آج نہیں پیدا ہوئے ہیں، پہلے سے چلے آ رہے ہیں۔ اور صرف مودی کے اندھ بھکت نہیں ہیں، اپنے شہر میں بھی بہت سے اندھ بھکت مل جائیں گے کہ کسی بھی سیاسی پارٹی میں ہیں تو اس سیاسی پارٹی کے لیڈر کو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ منزل من اللہ ہے، یہ بیچارہ سیدھے آسمان سے اترا ہے، کوئی اس کی غلطی خامی سننے کے لیے تیاری نہیں ہے۔ آپ جس کو جی چاہے مانو، آپ جس کے پیچھے چلنا ہے چلو، لیکن یہ مت کرو کہ ہر صحیح غلط بات کے اوپر آمنا صدقنا کہو۔ انسان کے اندر عزت نفس ہونی چاہیے کہ غلط بات کو غلط کہے، صحیح بات کو صحیح کہے، اور ڈنکے کی چوٹ پر کہے۔ میرا آپ کا تعلق اپنی جگہ، لیکن جو بات غلط ہے سو غلط ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ایسے لوگ تھے اس کے دربار میں، ایک نے کہا ابو بکر، عمر، عثمان، علی۔ اب وہ بات آگے آگے آتے ہوئے ملا دو پیازہ پر آئی۔ وہ بیچارہ ذرا ٹھیک ٹھاک تھا، اس نے سوچا یہ تو بہت بڑی مصیبت آ گئی، اگر میں اپنی زبان سے کچھ کہہ دوں تو میرا ایمان چلا جائے گا، یہ سب تو جائیں گے فی النار، لیکن میرا بھی ٹھکانہ گڑبڑ ہو جائے گا۔ تو آدمی تھا ذہین، باری آتے آتے جب اس کی آئی، کوئی ابو بکر، عمر، عثمان، علی، سلمان، ابو ذر، اس کی باری آئی، بادشاہ نے پوچھا تم کون ہو؟ اس نے کہا میں ابو جہل ہوں، میں ابو جہل ہوں۔ ذہانت دیکھو، کہنے لگا میں ابو جہل ہوں۔ اکبر کو بہت غصہ آیا، کہنے لگا ابو جہل؟ کہنے لگا ہاں ابو جہل ہوں، اور تیری نبوت کا انکار کرتا ہوں۔ تو اس نے کہا یہ کیا بات ہوئی؟ نقطہ دیکھو اس کا۔ کہنے لگا دیکھو، جس طرح حضرت ابو بکر، عمر، عثمان، علی انہوں نے ایمان قبول کیا، ابو جہل، ابو لہب نے انکار بھی تو کیا تھا نا۔ تو جب اقرار کرنے والے ہیں تو کوئی انکار کرنے والا بھی ہونا چاہیے، تو اس لیے میں انکاری ہوں، میں نبوت کو نہیں مانتا۔ راستہ بنا لیا۔ جو آدمی ذہین ہوتا ہے وہ اپنا راستہ خود بنا لیتا ہے۔ تو اس نے کہا کہ میں ابو جہل ہوں۔ جو آپ کو سنا رہا تھا وہ یہ کہ جب صلح نامہ لکھا جا رہا تھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ لکھوایا کہ لکھو من محمد رسول اللہ، حضرت علی نے لکھ بھی دیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو اللہ کے رسول ہیں۔ مشرکوں نے اعتراض کیا کہ نہیں، یہ بات ہم نہیں قبول کریں گے، اگر ہم یہ بات مان لیں جھگڑے ہی ختم ہو جائے گا۔
آپ لکھوائیے مم محمد ابن عبداللہ، محمد جو عبداللہ کے بیٹے ہیں، اپنی ولدیت لکھوائیے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ اس وقت مصلحت کے تقاضے سے صلح کرنا چاہتے تھے اور اللہ کا اشارہ تھا، تو آپ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کہا کہ یہ مٹا دو، رسول اللہ مٹا دو، محمد ابن عبداللہ لکھ دو، اس لیے کہ جس طرح میں اللہ کا رسول ہوں میں عبداللہ کا بیٹا بھی تو ہوں، جیسے میں پیغمبر ہوں عبداللہ کا بیٹا بھی ہوں، لکھ دو، کاٹ کر لکھ دو من محمد ابن عبداللہ۔ اب سنیے حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ادب، ان کی ایمانی غیرت، ان کا جذبہ۔ انہوں نے کہا لا امحو کا یا رسول اللہ، حضور یہ ہو نہیں سکتا ہے کہ میں آپ کا نام کاٹ دوں، یہ نہیں ہوگا، لکھ دیا ہے اب نہیں کاٹوں گا۔ حضور کہہ رہے ہیں کہ کاٹ دو، لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں، ایسی بے ادبی میں نہیں کر سکتا ہوں کہ آپ کا نام میں کاٹ دوں، آپ کے نام کے ساتھ رسول کاٹ دوں، یہ میں نہیں کر سکتا۔ حضور نے کہا کاٹ دو، انہوں نے کہا کہ نہیں، مجھ سے یہ نہیں ہو سکے گا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا، جہاں اتنا حصہ لکھا ہے تم اتنا حصہ کھلا چھوڑ دو، باقی پہ ہاتھ رکھ دو، مجھ کو قلم دو، میں کاٹ دیتا ہوں، میں کاٹ دیتا ہوں۔ آپ نے اصرار نہیں کیا، ان کا ادب آپ نے محسوس کیا کہ ان کی محبت ہے، ان کا ادب ہے کہ یہ میرے نام کے ساتھ رسول کاٹنے کے لیے آمادہ نہیں ہے۔ تو حضور نے فرمایا ٹھیک ہے میں کاٹ دیتا ہوں۔ اب سنیے، یہ شخص اس واقعے کو نقل کر کے کہتا ہے کہ حضرت علی نے جو نام کاٹنے سے انکار کیا اور حکم پر ادب کو ترجیح دی تو یہ کام غلط کیا، ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، یہ سنانا تھا۔ یہ جو انجینئر ہے یہ واقعہ سنا کر کہتا ہے کہ حضرت علی کو کاٹ دینا چاہیے تھا، حضور کی بات ماننی چاہیے تھی، ادب احترام سب چھوڑ دینا چاہیے تھا۔ آپ غور کیجئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ کا جو تعلق تھا وہ احترام اور تعظیم کا تعلق تھا، وہ حضور کو اپنی جان سے بڑھ کر چاہتے تھے۔ یہی حضرت علی رضی اللہ عنہ ہیں، سخت خطرے کا وقت تھا، سارے دشمن، جانی دشمن تلواریں لے کر آئے ہوئے تھے کہ آج حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو والعیاذ باللہ قتل کر دیں گے، اور ایسے خطرے کے موقع پر حضور نے حضرت علی سے کہا میرے بستر پر تم لیٹ جاؤ، میں بڑھ جاتا ہوں، میری جگہ تم لیٹ جاؤ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا میری خوش نصیبی ہے کہ میں آپ کے بستر پر لیٹ جاؤں، میری جان چلی جائے مجھے منظور ہے، آپ پر کوئی آنچ نہ آئے، آپ پر کوئی آنچ نہ آئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ اللہ آپ نے مجھ کو حضور کا فدیہ بننے کے لیے قبول فرما لیے۔ اب حضور نے فرمایا کہ لیٹ جاؤ، میں نکلتا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کہا لیٹ جاؤ، اور ایک جملہ اور سن لیجئے، حضور نے فرمایا پھر تم مجھ سے آ کر مدینے میں مل لینا۔ سنیے، پھر تم مجھ سے آ کر، دھیان سے سنیے تو بات سمجھ میں آئے گی، پھر تم مجھ سے آ کر مدینے میں مل لینا، یہ کہہ کر حضور تشریف لے گئے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دشمنوں کے گھیرے میں سے اس طرح نکلے کہ آپ سورہ یاسین پڑھ رہے تھے اور مٹی ان کے سروں پر ڈالتے ہوئے گئے، ایک بھی دیکھ نہیں سکا، آپ اللہ کی حفاظت میں تھے۔ آپ وہاں سے غار ثور، اور غار ثور سے پھر آگے مدینہ طیبہ پہنچ گئے۔ بعد میں حضرت علی رضی اللہ عنہ پہنچے مدینہ منورہ، وہ بھی محفوظ رہے۔ حضرت علی سے کسی نے پوچھا کہ جب حضور نے آپ کو اپنے بستر پر لٹایا، اتنے سخت خطرات تھے اور یہ قوی اندیشہ تھا کہ جب یہ لوگ حضور کو نہیں پائیں گے اور آپ کو پائیں گے تو قتل کر دیں گے، اس لیے کہ مارنے ہی کے لیے آئے تھے، حضور کو نہیں پائیں گے اور غصہ آئے گا، آپ کو قتل کر دیں گے۔ تو آپ کو رات کو حضور نے اپنے بستر پر لٹایا تو آپ کو رات کو نیند آئی تھی اتنے سخت خطرے میں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ایمان دیکھیے، کہنے لگے اس رات جتنی گہری نیند آئی کبھی نہیں آئی، اس لیے کہ حضور نے مجھ سے یہ کہا تھا کہ ابھی سو جاؤ، مدینے آ کر مجھ سے مل لینا۔ یہ جملہ دلالت کرتا تھا کہ میرا کوئی کچھ بگاڑ نہیں سکے گا۔ جب حضور نے یہ کہہ دیا کہ مدینے آ کر مل لینا،
تو مطلب یہ کہ مجھ کو کوئی قتل نہیں کر سکتا ہے۔ یقین دیکھیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا مجھ سے مدینے آ کر مل لینا، مطلب یہ کہ میں محفوظ رہوں گا، اور محفوظ رہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو محبت تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، اس محبت کی وجہ سے انہوں نے یہ کہا کہ یہ میں نہیں مٹا سکتا، اور یہ شخص کہتا ہے کہ انہوں نے غلط کیا، اور یہ بات وہی شخص کہہ سکتا ہے جس کا دل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت سے اور احترام سے خالی ہو۔ پھر اللہ اور پیغمبر کے بعد صحابہ کرام کا رتبہ ساری امت میں مسلم ہے۔ صحابہ کرام ہمارے سروں کے تاج ہیں۔ صحابہ کرام کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اصحابی کالنجوم، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، جس کی بھی اقتدا کرو گے کامیاب ہو جاؤ گے، ہدایت پا جاؤ گے۔ صحابہ سب کے سب جنتی ہیں۔ اہل سنت والجماعت کا یہی اعتقاد ہے، ہمارا یہی عقیدہ ہے۔ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ نے سارے صحابہ کے لیے جنت کا وعدہ کیا ہے۔ حضرت امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات تحریر فرمائی ہے، ان من السنتی ذکر محاسن الصحابہ، کہ یہ سنت ہے کہ صحابہ کرام کے محاسن، ان کی خوبیاں، ان کے فضائل بیان کیے جائیں۔ والکف عما جرا بینہم، اور جو ان کے درمیان اختلاف ہوا اس سے اپنی زبان کو روک لیا جائے۔ ہم کون ہوتے ہیں صحابہ کرام کے بارے میں بات کرنے والے؟ اگر ان کا آپس میں کوئی اختلاف ہوا تو وہ بڑے لوگ تھے، ان کا اختلاف بھی ان کی سطح کا تھا۔ آج ہم بیٹھ کر فیصلہ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے کہ یہ صحیح تھے یہ غلط تھے۔ صحابہ کرام کے بارے میں ہمیں یہ اختیار نہیں دیا گیا ہے۔ حضرت عمر ابن عبدالعزیز بہت خوبصورت بات کہتے تھے اللہ نے ہمارے ہاتھوں کو صحابہ کے خون سے محفوظ رکھا، تو ہم اپنی زبانوں کو ان کی عزتوں سے آلودہ کیوں کریں؟ اللہ نے ہمارے ہاتھ محفوظ رکھے، ہم اپنی زبان بھی روک کر رکھیں گے۔ اس کو اس طرح سمجھیے کہ صحابہ کرام کا اونچا مقام و مرتبہ ہے، اور صحابہ صحابیت کے اعتبار سے آپس میں ہم رتبہ ہیں۔ صحابیت میں تو سب ایک درجے پر ہیں، پھر فضائل ہیں، کچھ کی خوبیاں ہیں، کچھ کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بلند الفاظ کلمات ہیں، لیکن صحابی ہونے میں تو سب برابر ہیں۔ اب اس کو اس طرح سمجھیے کہ آپ قرآن پاک پر دوسرا قرآن رکھ سکتے ہیں، لیکن قرآن پاک پر دوسری کوئی کتاب نہیں رکھ سکتے۔ قرآن پر قرآن رکھا جا سکتا ہے، لیکن قرآن پاک پر کوئی دوسری کتاب نہیں رکھی جا سکتی ہے۔ اسی طرح اگر کسی صحابی نے کسی صحابی کو کچھ کہہ دیا، یا ان کا آپس میں کسی بات میں اختلاف ہو گیا، تو وہ سب صحابہ ہیں۔ آج ہماری یہ حیثیت نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ یہ حق پر تھے، یہ باطل پر تھے، یہ صحیح تھے، یہ غلط تھے، انہیں ایسا کرنا تھا، انہیں ویسا کرنا تھا۔ ہم اس حالت میں، اس پوزیشن میں نہیں ہیں، ہمارا یہ مقام ہی نہیں ہے۔ تو حضرت امام احمد ابن حنبل کہہ رہے ہیں کہ اہل سنت والجماعت کا یہ طریقہ ہے کہ صحابہ کے آپس کے جو اختلاف ہوئے ہم ان کے بارے میں زبان روک کر رکھیں۔ اب سنیے آگے جو بات کہتے ہیں، حب الصحابتی سنتن، یہ حصہ غور سے سنیے، حب الصحابتی سنتن، کہتے ہیں صحابہ سے محبت رکھنا حضور کی سنت ہے، حضور کا طریقہ ہے۔ وَالدُّعَاءُ لَهُمْ قُرْبَةٌ، اور ان کے لیے دعا مانگنا یہ اللہ سے نزدیک ہونا ہے، ان کے لیے دعا مانگنا اللہ سے نزدیک ہونا ہے۔ وَالْأَخْذُ بِآثَارِهِمْ فَضِيلَةٌ، اور ان کے نقش قدم پر چلنا یہ فضیلت کی بات ہے۔ وَالْإِقْتِدَاءُ بِهِمْ وَسِيلَةٌ، اور ان کی اقتداء کرنا یہ اللہ تعالیٰ سے تقرب کا وسیلہ ہے۔
پھر کہتے ہیں کہ جو شخص صحابہ کرام کے بارے میں برے الفاظ اپنی زبان سے نکالے گا وہ شخص زندیق ہے. زندیق یعنی گمراہ انسان ہے. صحابہ کرام کے بارے میں اپنی زبان سے کچھ نہیں کہا جا سکتا ہے. کوئی برائی کی بات، کوئی بھدا جملہ نہیں کہا جا سکتا. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سب اصحابی فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین. فرمایا جو میرے صحابہ کو گالی دے اس پر اللہ کی اور اس پر فرشتوں کی اور اس پر سارے انسانوں کی لعنت ہے. جو صحابہ کو برا کہے، گالی دے، اس پر اللہ کی، فرشتوں کی اور سارے انسانوں کی لعنت ہے، پھٹکار ہے. لعنت کہتے ہیں عربی زبان میں اللعنت والبعد عن الرحمہ. لعنت کہتے ہیں اللہ کی رحمت سے محروم ہو جانا، اللہ کی رحمت سے دور ہو جانا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ یہ جملہ کہا لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو گالی نہ دینا، میرے صحابہ کو برا نہ کہنا، میرے صحابہ کو کوئی غلط جملہ ان کے بارے میں استعمال نہ کرنا. یہ فرمایا کہ اگر تم میں سے کوئی احد پہاڑ کے برابر مال خرچ کرے، سونا خرچ کرے، تو وہ میرے صحابہ کے سیر 2 سیر خرچ کرنے کے برابر نہیں ہو سکتا. یہ صحابہ کا مقام ہے. پھر قرآن میں جو آیتیں آئی ہیں، احادیث میں جو فضائل آئے ہیں، وہ سب آپ پڑھیے کہ صحابہ کرام کی کیسی شان، کیسا اونچا مقام ان کا بیان ہو رہا ہے. صحابہ کرام کے بارے میں عظمت دل میں رکھنا اور ان سے محبت کرنا لازم ہے. لیکن اس شخص کی گستاخی دیکھیے کہ صحابہ کرام کے بارے میں زبان تان دراز کرتا ہے. حضرت امیر معاویہ کے بارے میں اس نے کہا امیر معاویہ ایسا شخص ہے جس کا پیٹ کبھی نہیں بھرا. حضرت امیر معاویہ کے بارے میں کہتا ہے کہ اس شخص کا پیٹ کبھی نہیں بھرا. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے بارے میں کہتا ہے کہ ان کو شہید کیا گیا تو ان کی غلطیوں کی وجہ سے شہید کیا گیا. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے اونچے درجے کے صحابی ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ان 10 صحابہ میں ہیں جن کے لیے جنت کی بشارت دی گئی. تیسرے خلیفہ ہیں. حضور کی 2 بیٹیوں کے یکے بعد دیگرے شوہر ہوئے. حیا میں ان کا کتنا اونچا مقام ہے. قرآن پاک کو انہوں نے جمع فرمایا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کس درجہ محبت کرنے والے ہیں. حضور کو ان سے کتنی محبت تھی. یہی جب حدیبیہ کا معاملہ پیش آیا، حضور نے ان کو بھیجا تھا مکے والوں سے، قریش کے سرداروں سے بات کرنے کے لیے. وہ ادھر گئے، واپسی میں کچھ دیر ہو گئی تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اطلاع کسی نے دے دی اور صحابہ کو کہ العیاذ باللہ حضرت عثمان شہید ہو گئے، حضرت عثمان کو شہید کر دیا گیا. یہ خبر پہنچی کہ شہادت ہو گئی ہے، کافروں نے مار ڈالا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سخت ناراض ہوئے. آپ نے صحابہ سے جہاد کی بیعت لی اور آپ تشریف رکھتے تھے، صحابہ آتے تھے، آپ کے دست مبارک پر ہاتھ رکھ کر جہاد کی بیعت فرماتے تھے. جب سب ہو گئے تو آپ نے اپنا داہنا ہاتھ اپنے بائیں ہاتھ پر رکھا اور ارشاد فرمایا یہ عثمان کا ہاتھ ہے اور میں عثمان سے بھی جہاد کی بیعت لیتا ہوں. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیسی محبت ہے، کس درجے کا تعلق ہے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کی راہ میں کس قدر مال لٹا رہے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ تبوک کے موقع پر اعلان کیا تھا کہ بہت تنگی ہے، لوگ خرچ کریں. حضرت ابو بکر مال لے کر آئے، حضرت عمر لے کر آئے اور صحابہ لے کر آئے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر بہت سارے اونٹ ساز و سامان کے ساتھ اللہ کی راہ میں دیے. پھر آپ نے دوبارہ اعلان کیا تو انہوں نے بہت سارے دینار پیش کیا، اشرفیاں حضور کے سامنے وہ رکھے ہوئے تھے. اتنی مالیت تھی کہ حضور اس کو دیکھ کر خوش ہوئے. آپ اشرفیوں کو اٹھاتے تھے، ان کو گراتے تھے اور آپ فرماتے جاتے تھے آج کے بعد عثمان جو بھی عمل کرے اس کو کوئی نقصان نہیں ہونے والا.
عثمان کی اللہ نے مغفرت کر دی، آج کے بعد ان کا عمل ان کو نقصان نہیں پہنچائے گا۔ آپ کی دو دو بیٹیاں ان کے نکاح میں تھی، یکے بعد دیگرے۔ دوسری بیٹی کا بھی جب انتقال ہوا، حضرت ام کلثوم کا جب انتقال ہو گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میری تیسری بیٹی ہوتی تو اسے بھی میں عثمان کے نکاح میں دیتا۔ حضرت عثمان کی فضیلت کے لیے اس سے بڑھ کر اور کیا بات ہوگی؟ لیکن یہ شخص ان کی مظلومانہ شہادت کے بارے میں کہتا ہے کہ اپنی غلطیوں کی وجہ سے شہید ہوئے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ روزے کی حالت میں قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے شہید ہوئے۔ حضرت عثمان چاہتے دشمنوں کا مقابلہ فوج کے ذریعے کرواتے، لیکن انہوں نے مسلمانوں کا خون بہانا پسند نہیں کیا۔ انہوں نے مظلومانہ شہادت قبول کر لی، لیکن مسلمانوں کی خونریزی کو قبول نہیں کیا۔ ایسی شخصیت کے بارے میں یہ کہنا کتنی بڑی گستاخی کی بات ہے۔ ایک اور بات آج کے دور سے جوڑ کر کہتا ہے، آپ غور کیجئے کتنی بھدی بات ہے۔ آج بہت سے لوگ ہیں موبائل پر قرآن پاک پڑھتے ہیں، بہت سے لوگ، حالانکہ قرآن پاک موجود ہو تو قرآن دیکھ کر پڑھنا چاہیے۔ قرآن پاک اگر موجود ہے تو آپ قرآن میں دیکھ کر تلاوت کریں۔ اگر کہیں سفر میں ہیں، ایسا موقع نہیں ہے کہ آپ کے پاس قرآن مجید ہے اور پھر آپ موبائل میں دیکھ کر تلاوت کر لیں، وہ ٹھیک ہے، اس کی اجازت ہے، لیکن ہر وقت موبائل ہی میں دیکھ کے تلاوت کرنا یہ ٹھیک نہیں ہے۔ جب قرآن پاک موجود ہے، قرآن میں دیکھ کر آپ تلاوت کریں۔ قرآن پاک کو پکڑنا، قرآن پاک کو دیکھنا، یہ سب بھی اجر کا باعث ہے، عبادت ہے۔ تو آج بہت سے لوگ ہیں جو موبائل میں ہر کام موبائل ہی میں کرتے ہیں، اور ہر وقت ان کا منہ میرا قبلہ شریف کی طرف تو منہ میرا موبائل شریف کی طرف۔ بعض لوگ ایسے ہیں بیچارے جو ہر وقت منہ میرا موبائل شریف کی طرف، رات ہو دن ہو، سو رہے ہیں تو منہ میرا موبائل شریف کی طرف، جاگنے کے بعد سب سے پہلا جو کام کرتے ہیں منہ میرا موبائل شریف کی طرف، بس ہر وقت۔ وہ ہم لوگ تو تصوف کے لوگ ہیں نا، خانقاہ کے، تو ہمارے ہاں 4 بڑے بڑے سلسلے ہیں، چشتیہ، قادریہ، نقشبندیہ، سہروردیہ۔ اب یہ 5واں سلسلہ پیدا ہوا ہے، سلسلہ عالیہ واٹسپیہ، اور سب سے زیادہ مرید اسی میں ہیں، اور سب سے زیادہ خلیفہ بھی اسی میں ہو رہے ہیں۔ جس کو دیکھو اسی میں مشغول ہے، ہر وقت واٹس ایپ پہ کیا آ رہا ہے، کون مرا کون جیا، کس کے ہاں بچہ پیدا ہوا، کس کے ہاں بچی پیدا ہوئی، فلاں سیاسی لیڈر کیا کہہ رہا ہے، امریکہ میں کیا ہو رہا ہے، چین میں کیا ہو رہا ہے، جاپان میں کیا ہو رہا ہے، اسی میں لگے ہوئے ہیں۔ اور بعض لوگوں کو تو بیچاروں کو اتنی عجلت ہے کہ ابھی کوئی مرا نہیں اور اس کو سوشل میڈیا پہ مار ڈالتے ہیں۔ جی ہاں، کئی ہمارے بڑے علماء بیچارے ایسے ہیں جو کئی مرتبہ مر کے پھر زندہ ہوئے ہیں۔ بعض لوگوں کو بہت جلدی ہوتی ہے، وہ پہلے سے میسج تیار کر کے رکھتے ہیں، جہاں ذرا بیماری کی خبر آئی ان کا میسج تیار ہے کہ حضرت مولانا فلاں صاحب اللہ کو پیارے ہو گئے، اور ابھی وہ پیارے نہیں ہوئے کہ انہوں نے اللہ کا پیارا بنا دیا۔ وہ بیچارہ صبح اٹھتا ہے تو خود دیکھتا ہے کہ میرے انتقال کی خبر سوشل میڈیا پہ گردش کر رہی ہے۔ ابھی وہ حضرت مولانا مکی حجازی صاحب، وہ اللہ کے فضل سے بقید حیات ہے۔ ایک دن میں صبح اٹھا، فجر کے بعد، اشراق کے بعد موبائل کھولا تو انتقال ہو گیا۔ میں نے بھی انا للہ پڑھ لیا، بیچارے بیمار تو تھے ہی، اور زیادہ علالت کی خبر آئی تھی، انا للہ بھی پڑھ لیا، سورہ اخلاص پڑھ کے ان کو ایصال ثواب بھی کر دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد دیکھا کہ وہ بیچارے خود ارشاد فرما رہے ہیں کہ میں ابھی زندہ ہوں۔ جی میں بھی زندہ ہوں، لوگوں نے خام خواہ مجھ کو مار ڈالا ہے۔ بھلا بتائیے، یہ ایذا کی بات ہے، تکلیف پہنچانا ہے۔ مومن کو اس طرح اذیت نہیں پہنچانی چاہیے۔ وہ بیچارہ ابھی زندہ ہے کہ ہم نے اس کو مار ڈالا۔ بلا تحقیق کے چیزیں پھیلانی نہیں چاہیے۔ خیر، تو بہت سے لوگ ہیں قرآن مجید موجود ہوتا ہے تب بھی موبائل میں تلاوت کرتے ہیں، حالانکہ یہ صحیح نہیں ہے۔ اب سنیے جو اس کی بات سنانی تھی۔ یہ کہتا ہے کہ جو لوگ آج کے دور میں موبائل پر قرآن دیکھ کر پڑھتے ہیں وہ ان صحابہ سے افضل ہیں جو بغیر دیکھے قرآن پڑھتے تھے۔ یہ سنانا تھا۔ جو صحابہ بغیر دیکھے قرآن پڑھتے تھے ان سے بہتر ہیں یہ لوگ جو موبائل پر دیکھ کر قرآن پڑھ رہے ہیں۔
بھلا بتائیے صحابہ کا مقابلہ کون کر سکتا ہے؟ صحابہ سے کون بڑھ سکتا ہے؟ لیکن یہ شخص کہتا ہے کہ جو موبائل پر دیکھ کر قرآن پڑھ رہے ہیں اور وہ ان لوگوں سے، ان صحابہ سے جو بغیر دیکھے پڑھتے تھے، بہتر ہے۔ ایک اور بات یہ کہتا ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے علم کی بنیاد پر یہ کہے، اپنے علم کی بنیاد پر یہ کہے کہ صحابہ کو کافر کہنے والا کافر نہیں ہے، صحابہ کو کافر کہنے والا کافر نہیں ہے، تو وہ شخص مسلمان ہے۔ حالانکہ ہم کہتے ہیں کہ اگر کوئی صحابہ کو کافر کہے تو وہ کیا ہے؟ کافر ہے کہ نہیں ہے؟ ارے کوئی صحابی کو کافر کہے گا تو وہ کافر ہے یا نہیں؟ بتاؤ، ہے نا؟ یہ کہتا ہے کہ نہیں، اگر کوئی اپنے علم کی بنیاد پر اگر ایسا کہہ رہا ہے کہ فلاں صحابی کافر ہیں تو وہ کافر نہیں ہوگا۔ کتنی سخت بات ہے۔ صحابہ کرام کے اوپر اگر کوئی کفر کی بات کہتا ہے تو وہ تو فوراً کافر ہو جائے گا، لیکن صحابہ کرام کا مقام اس کو گھٹانا ہے، صحابہ کرام کی شان میں گستاخی کرنا ہے، اور پھر صحابہ کرام کے جو مشاجرات ہیں، یعنی جو آپس کے اختلاف ہوئے، لڑائیاں ہوئیں، ان کو خوب بیان کرتا ہے، اور لوگ سنتے ہیں اور سن کے کہتے ہیں ہاں فلاں تاریخ کی کتاب میں تو ایسا لکھا ہے، یہ تو حوالہ دے رہا ہے۔ ارے تاریخ کی کتاب زیادہ اہمیت رکھتی ہے یا اللہ کی کتاب زیادہ اہمیت رکھتی ہے؟ اللہ کی کتاب تو یہ بیان کر رہی ہے کہ اللہ صحابہ سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے، وہ اللہ کے فیصلے سے خوش ہو گئے، اور یہ کہتا ہے کہ طبری میں ایسا لکھا ہے، ابن کثیر نے یہ لکھا ہے، ابن اسیر نے یہ لکھا ہے، اور فلاں تاریخ کی کتاب میں یہ ہے۔ ایسی تاریخ کی کتابیں کہ جو صحابہ کرام کی تنقیص بیان کریں، ان کے بارے میں غلط سلط باتیں بیان کریں، ایسی کتابوں کی ہم کو کیا ضرورت ہے؟ اللہ کے پاک کتاب کے بعد ہمیں کسی کی ضرورت نہیں رہی۔ اللہ کی پاک کتاب نے کہہ دیا کہ صحابہ کرام حق اور صداقت کا معیار ہیں، کل وعد اللہ الحسنی، اللہ تعالیٰ نے سب کے لیے جنت کا وعدہ فرما دیا۔ لیکن یہ شخص یہ بات کہتا ہے، اور اسی سے ملتی جلتی ایک اور بات ہے، وہ بھی عرض کر دوں۔ یہ شخص یہ بھی کہتا ہے کہ اگر قادیانی ہم کو کافر نہ کہیں تو ہم بھی ان کو کافر نہیں کہیں گے۔ قادیانی اگر ہم کو کافر نہ کہیں تو ہم بھی ان کو کافر نہیں کہیں گے۔ حالانکہ قادیانیوں کا عقیدہ آپ جانتے ہیں کہ وہ مرزا غلام احمد قادیانی کو نبی مانتے ہیں، حضور کی ختم نبوت پر ان کا ایمان نہیں ہے۔ جو حضور کو آخری نبی نہ مانے اور حضور کے بعد کسی اور کو نبی مانے، وہ شخص کافر ہے یا نہیں ہے؟ حضرت امام ابو حنیفہ نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص نبوت کا دعویٰ کرے، کوئی شخص نبوت کا دعویٰ کرے، باریک بات ہے، دھیان سے سنیں گے تو سمجھ میں آئے گی۔ اگر کوئی شخص نبوت کا دعویٰ کرے اور دوسرا شخص جا کر اس سے پوچھے کہ تیری نبوت کی دلیل کیا ہے، تو یہ پوچھنے والا کافر ہو جائے گا۔ پوچھنے والا کیا ہوگا؟ کافر ہو جائے گا۔ اب پوچھو کیوں کافر ہو جائے گا؟ یہ تو خالد جا کے دلیل پوچھا نا، اس نے مانا نہیں، جا کر کیا پوچھا؟ تیری نبوت کی دلیل کیا ہے؟ جا کر اس کو مانا نہیں کہ ہاں تو بھی نبی ہے، صرف جا کر پوچھا تیری نبوت کی دلیل کیا ہے، تب بھی یہ کافر ہو جائے گا۔ کیوں کافر ہوگا؟ اس لیے کافر ہوگا کہ اس کے دل میں کہیں نہ کہیں شک موجود ہے، تب تو جا کے پوچھا ہے۔ اگر شک نہ ہوتا تو دلیل کیوں پوچھتا؟ تو چونکہ شک موجود ہے، اس شک کی وجہ سے کیا ہوگا؟ کافر ہو جائے گا۔ صرف جا کر نبوت کی دلیل پوچھے تو کافر ہو جائے گا۔ اب بھلا بتاؤ، جو حضور کے بعد کسی کو نبی مان رہے ہیں، وہ بھی ایسے واہیات آدمی کو، جو بیماریوں کی پوٹ تھا، جو نہایت درجہ بے حیائی کرنے والا شخص تھا، جو ایسا انسان تھا جس کی ہوش حواس سلامت نہیں تھے، آپ اس کے لوگوں نے لکھا ہے، ایسا خبط الحواس تھا اس کے لوگوں نے، میں نہیں کہہ رہا ہوں، اس کے مریدوں نے، بلکہ اس کے امتیوں نے لکھا ہے کہ حضرت کا حال یہ تھا کہ ان کو زیادہ پیشاب ہوتی تھی،
تو وہ صدری کی ایک جیب میں مٹی کے ڈھیلے رکھتے تھے، اور گڑ کھانا بہت پسند تھا تو دوسری جیب میں گڑ کے ٹکڑے رکھتے تھے، اور خبط الحواس ایسے تھے کہ کبھی کبھی گڑ سے استنجا فرماتے تھے اور مٹی پھانکتے رہتے تھے۔ یہ لو، یہ ایسے شخص کو کیا مان رہے ہیں؟ نبی مان رہے ہیں، اور نبی الانبیاء مان رہے ہیں۔ اب بھلا بتاؤ کہ جو ایسے آدمی کو نبی مانے وہ مسلمان ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے۔ وہ ہم کو کافر کہیں یا نہ کہیں، اگر ہم کو 100 مرتبہ وہ مسلمان مانے تب بھی ہم ان کو کافر کہیں گے، اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر کوئی کسی کو نبی مانتا ہے وہ کافر ہے، وہ چاہے ہم کو 1,00,000 مرتبہ مسلمان کہے لیکن ہم اس کو کافر کہیں گے، اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت پر ایمان ضروری ہے۔ حضور آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، چاہے وہ کوئی ہو، ہم کسی کو ماننے والے نہیں ہیں، کوئی بھی ہو حضور کے بعد کسی کو نبوت ملنے والی نہیں ہے۔ تو آپ غور کیجئے کہ کس طرح یہ قادیانیوں کی حمایت کر رہا ہے، قادیانیوں کا سپورٹ کر رہا ہے کہ اگر وہ ہم کو کافر نہ کہیں تو ہم کیا کریں گے؟ ہم بھی ان کو کافر نہیں کہیں گے۔ ایک اور بات کہتا ہے کہ قیامت کے دن قادیانیوں کا چہرہ سفید ہوگا، قادیانیوں کا چہرہ روشن ہوگا۔ بھلا بتائیے، یعنی وہ اس امت میں ہوں گے جیسے اعضائے وضو امت کے روشن ہوں گے تو ان کے بھی روشن ہوگا۔ کاہے کے روشن ہوں گے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت، ختم نبوت کو جو نہ مانے وہ شخص حضور کی امت میں کیسے ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ تو اس طرح کی اس کی باتیں ہیں اللہ کے بارے میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، صحابہ کرام کے بارے میں، اور ابھی تو میں نے تھوڑا حصہ نقل کیا ہے، ورنہ بہت سے صحابہ کرام کے اوپر اس نے زبان تان دراز کی ہے۔ جو حضرات فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے، فتح مکہ کے بعد جو مسلمان ہوئے وہ بھی صحابی ہیں نا، ان کے بارے میں کہتا ہے کہ فتح مکہ کے بعد جو لوگ مسلمان ہوئے دل سے مسلمان نہیں ہوئے، تلوار کے ڈر سے مسلمان ہوئے۔ صحابہ کرام کے بارے میں ایسی گستاخی کی بات کہہ رہا ہے کہ جو مسلمان ہوئے وہ کس وجہ سے مسلمان ہوئے؟ تلوار کے ڈر سے مسلمان ہوئے۔ حضرت خالد ابن ولید کے بارے میں کہا انہوں نے ایسے وقت ایمان قبول کیا جب اسلام قبول کرنے کا مطلب عیاشی تھا، یعنی بعد کے دور میں مسلمان ہوئے۔ حضرت خالد ابن ولید اتنے بڑے شخص کے بارے میں ایسی بات کہتا ہے۔ پھر علماء کے بارے میں، اولیاء کے بارے میں، صوفیاء کے بارے میں تو کہنے ہی کیا۔ جو شخص صحابہ کو ایسا کہہ سکتا ہے اولیاء کو کب بخشے گا، صوفیاء کو کب بخشے گا، علماء کو۔ اور ایسے لوگوں کی سب سے پہلی کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ کسی طرح عوام کو علماء سے کاٹے، اور اس کی تدبیر بھی دیکھو۔ جن لوگوں کو ہم بھی غلط کہتے ہیں، جو آڑی ترچھی واہی تباہی یہاں وہاں کی باتیں بیان کرتے ہیں، ان کی کلپ کاٹ کاٹ کے لگاتا ہے اور کہتا ہے دیکھو کیا بیان کر رہے ہیں، دیکھو کیسی کرامتیں بیان کر رہے ہیں۔ اب آپ کو اندازہ ہوگا کہ بعض لوگ ایسے ہیں جو بے سر و پیر کی بات کرتے ہیں، پتہ نہیں ان کے پاس کون سی کتاب ہے جو پڑھ کے آتے ہیں بیچارے، اس میں سے بیان کرتے ہیں کہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی بچپن کی عمر میں ماں کی گود سے غائب ہوئے تو کہاں چلے گئے؟ سورج میں چلے گئے۔ تو اب وہ دکھا رہا ہے کہ یہ سورج میں چلے گئے، اور وہ سنا رہا ہے، اس کے اوپر اپنا تبصرہ کرتا ہے۔ پھر بیان کر رہا، دکھا رہا ہے کہ وہ خوبصورت نوجوان آیا، مرید نے پوچھا کہ یہ کون تھا؟ وہ چاند تھا، اجازت لینے آیا تھا۔ ہاں معلوم ہے نا آپ کو؟ ہاں وہ تو ہمارے یہاں کی بھی سب باتیں وہاں تک پہنچ رہی ہیں۔ تو بولے وہ چاند تھا، نئی بات، بے سر پیر کی بات۔ اب ایسی باتیں جن کو ہم بھی کہہ رہے ہیں کہ بھائی کرامت کے نام پہ آپ اتنی ایسی باتیں نہ بیان کیجئے جو بالکل عقل سے باہر ہوں، کہیں کتاب میں بھی نہ ہو۔ بھائی کرامت بھی ہو تو مستند ہو نا، کرامت کا ہم ہرگز انکار نہیں کرتے ہیں، کرامت تو ثابت ہے، قرآن سے ثابت ہے، اور کرامت حق ہے۔ کرامات الاولیاء حق، یہ ہمارا عقیدہ ہے، لیکن کرامت بھی مستند ہونا۔ بے سر پیر کی کرامت کچھ بھی آپ رات کو بنا کے لے آئیں، صبح بیان کرنے لگیں تو ہر آدمی اس کو قبول نہیں کرے گا۔ تو وہ سب ٹکڑے کاٹ کاٹ کے لاتا ہے
اور اس پر پھر اپنے تبصرے کرتا ہے اور لوگوں کو علماء سے بدظن کرتا ہے۔ اور بھی بہت سی باتیں ہیں، چونکہ وقت ہو چکا ہے اس لیے میں مختصر کرتا ہوں، آخر میں آپ کو چند باتیں عرض کرتا ہوں کہ دیکھیے، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ما انا علیہ و اصحابی، اس راستے کو ہمیں اپنانا ہے جہاں سے میں نے بات شروع کی تھی کہ ایک ہی فرقہ نجات پائے گا، اور وہ فرقہ وہ ہوگا جو اس راستے پر ہو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے اور جو صحابہ کا راستہ ہے۔ اسی راستے پر چلنے والے نجات پائیں گے۔ ہمارا عقیدہ وہ ہو جو حضور نے ہمیں دیا، صحابہ کے بارے میں ہم وہ جانیں، وہ مانیں جو حضور نے ہم کو ہدایت دی، جو قرآن نے ہم کو ہدایت دی۔ ہماری زبان کسی کے بارے میں ایسے الفاظ ہماری زبان سے نہ نکلیں جو گستاخی کے ہوں۔ پھر یہ بھی سمجھ لیجئے کہ علم ہمیشہ مستند علماء سے حاصل کرنا چاہیے، ان کی باتیں نہیں سننی چاہیے۔ کوئی بھی بیان کرنے لگا، کوئی بھی تقریر کرنے لگا، ہم بھی سننے لگے، انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، ہاں چلو اس کو بھی سن لیں، چلو اس کو بھی سن لیں۔ نہیں، اگر آپ ہر ایک کو سننے لگیں گے تو کہیں نہ کہیں آپ گمراہ ہو جائیں گے، کہیں نہ کہیں کسی غلطی میں پڑ جائیں گے۔ علم ہمیشہ مستند علماء سے حاصل کرنا چاہیے، مستند علماء سے۔ یہ جو ہمارے تبلیغی بھائی کہتے ہیں نا، مستند کا اضافہ کر کے، وہ بالکل صحیح کہتے ہیں کہ علم ہمیشہ، مسئلے ہمیشہ مستند علماء سے پوچھو، علماء بھی نہیں، مستند علماء جو ذرا ٹھیک ٹھاک ہوں، جن کا علم گہرا ہو، جن کی سمجھ اچھی ہو، ان سے پوچھو۔ ہر عالم بھی ایسا نہیں ہوتا کہ جو مسئلہ بتا دے۔ بہت سے علماء ایسے ہوتے ہیں، عالم بن گئے، سند بھی ہے، لیکن مسئلے مسائل ان کو مستحضر نہیں رہتے ہیں۔ اور ایسے علماء کی بھی ذمہ داری ہے کہہ دیں کہ ہم کو یاد نہیں ہے، آپ کسی اور سے پوچھ لو، کسی اور سے آپ مسئلہ معلوم کر لو۔ اور ہم بھی ایسے لوگوں سے پوچھیں جن کو مسئلے مسائل یاد ہوں، مستحضر ہوں۔ ہر عالم کو بھی بر وقت مسائل یاد نہیں ہوتے، نہیں یاد ہوتے ہیں، پھر وہ کچھ کی کچھ بات کر دیتے ہیں کہ ادھر کی بات ادھر، اور نہیں تو کچھ اور سوال پیچھے لگا دیتے ہیں۔ کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں نا کہ نہیں معلوم ہے تو صاف نہیں کہیں گے کہ نہیں معلوم ہے، کہیں گے کہ ذرا یہ تحقیق کر کے آئیے پھر جواب دیتا ہوں۔ جیسے ہمارے ایک استاذ تھے، وہ سکھاتے تھے کہ دیکھو وہ ڈول کا مسئلہ آتا تھا نا، فقہ میں ڈول کا مسئلہ ہے کہ اگر مرغی گر جائے تو کتنے ڈول نکالے جائیں گے، کنویں میں مرغی گر جائے، بکری گر جائے، گائے گر جائے، کتنے ڈول نکالے جائیں گے۔ اب وہ اس میں 20 ڈول، 40 ڈول، 60 ڈول، اب اتنا حساب جلدی یاد ہوتا نہیں نا۔ تو کہتے تھے کہ دیکھو اگر کوئی آئے مسئلہ یاد نہ ہو اور وہ کہے کہ مرغی گر گئی اور کتنے ڈول نکالنے، تو اس سے کہنا کہ جاؤ ذرا پہلے دیکھ کے آؤ، تحقیق کرو کہ خود سے گری ہے یا مرغا دوڑا رہا تھا تو گر گئی ہے۔ وہ ادھر جائے گا، کتاب نکال کے دیکھ لینا، پھر مسئلہ بیان کر دینا، جب تک آئے گا جب تک بتا دینا۔ لیکن یہ تدبیر ہر جگہ نہیں چلتی۔ ایک دفعہ میرے والد صاحب نے بیان کیا کہ کسی نے پوچھا مرغی گر گئی ہے، کسان نے پوچھا مرغی گر گئی ہے کتنے ڈول نکالنے؟ مولوی صاحب نے کہا کہ ذرا تحقیق کرو کہ وہ صاف ستھری تھی یا گندی میلی کچیلی تھی، یاد تھا نہیں؟ وہ پوچھنے والا بھی بہت ذہین تھا، اس نے کہا وہ تو بالکل صاف ستھری تھی، نہا دھو کے بالکل پاک صاف ہو کے استخارہ کر کے پھر کودی ہے، بتائیے مسئلہ۔ اب یہ مولانا تو اٹک گئے، جو نسخہ تھا وہ یہاں کارگر ہوا نہیں۔ خیر، میں جو کہہ رہا تھا وہ یہ کہ مسئلہ ہمیشہ مستند علماء سے معلوم کرنا چاہیے۔ یہ نہیں کہ آپ کسی کی بھی تقریر سننے لگیں، اس کے ماننے والے بن جائیں، ورنہ گمراہی ہوگی۔ تیسری بات آپ سے کہتا ہوں کہ اپنے ارد گرد نظر رکھیے کہ کوئی نوجوان، آپ کے گھر کا کوئی آدمی، کوئی شخص، کوئی مرد، کوئی عورت ایسے فضول اور واہیات لوگوں کی باتیں تو نہیں سن رہا ہے، ورنہ آہستہ 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 جب اس کے ذہن میں باتیں جم جائیں گی پھر آپ کتنے ہی سمجھائیں گے وہ نکلے گی نہیں۔ تو ابھی کے مرحلے میں نظر رکھنی چاہیے اور دوسرے لوگوں تک بھی بات پہنچانی چاہیے کہ یہ جو سب فتنے آ رہے ہیں ان سے ہم سب کو بچ کر رہنا ہے، اپنی اولاد کو بچانا ہے۔ اولاد پر بھی نظر رکھیے۔ ایک نوجوان نے مجھ سے کہا اپنے شہر کا کہ میرا بھائی جو ہے وہ مرزا محمد علی انجینئر کا ماننے والا بن گیا اور اس کی باتوں پر یقین کرنے لگا اور اسی کو صحیح ٹھہراتا ہے، ہم لوگ کتنے ہی سمجھائیں نہیں مانتا ہے، اور ماں باپ بے توجہ ہیں،
وہ توجہ ہی نہیں دے رہے ہیں۔ ماں باپ کو کہتے بھی ہیں تو کہتے ہیں تو اپنا اپنا عمل کر، اس کو اپنا عمل کرنے دے۔ یہ عمل کی بات نہیں ہے، یہ تو عقیدے کا مسئلہ ہے۔ ماں باپ کو اس میں حساس ہونا چاہیے کہ اگر یہ بات ہے تو سختی سے اپنی اولاد کو روکیں۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے، عمل کی خرابی ہوگی، امید ہے اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا، لیکن اگر عقیدہ خراب ہو گیا اور آدمی شرک میں پڑ گیا، گمراہی میں پڑ گیا، تو یہ عقیدے کی خرابی، کفر و شرک معاف ہونے والا نہیں ہے۔ عمل کی خرابی اللہ چاہے گا معاف کر دے گا، مگر عقیدے کی خرابی معاف نہیں ہوگی، اس سے ایمان چلا جائے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہم سب ان فتنوں کے سلسلے میں پوری طرح خبردار رہیں، متوجہ رہیں، اپنی اولاد کو بھی بچائیں، اپنے ارد گرد کے لوگوں کو بھی، اپنے ساتھیوں کو، اپنے دوستوں کو، سب کو اس کے سلسلے میں توجہ دلائیں۔ کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اس طرح کے پروگرام شہر کے مختلف حصوں میں اس لیے کیے جا رہے ہیں تاکہ لوگوں تک بات پہنچے۔ ہمارے شہر میں آہستہ آہستہ یہ چیزیں پھیل رہی ہیں، اس کے علاوہ شکیلیت کا بھی فتنہ پھیل رہا ہے، تو ان سب چیزوں پر ہم لوگوں کی بات چیت ہونی چاہیے اور لوگوں تک صحیح معلومات پہنچانی چاہیے۔ اللہ پاک ہم سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا کر لیں۔